اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج بہت ہی نازک موضوع ہے اور آج کا دن قیامت کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ آج آخری نشست 10ویں محرم، اور واقعہ وہ جس کو سن کر پتھروں کے بھی سینے پھٹ جائیں۔ اور یہ گھرانہ جس کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ سب کربلا میں ہے۔ اور کربلا میں ایسی قیامت کہ شدید ترین گرمی، موسم ناموافق، پانی نہ وضو کے لیے نہ پینے کے لیے، اور زبردستی یزید کا جو لشکر ہے یہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ اس گھرانے کے ساتھ جس نے امن دیا سب کو، جس نے پناہ دی سب کو، جس نے سب کے لیے دعائیں کی، اس گھرانے کے ساتھ، اس گھرانے کی بچیوں کے ساتھ، اس گھرانے کے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس گھرانے کی عورتوں کے ساتھ، اس گھرانے کے سربراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تم جنگ کرنا چاہتے ہو؟ بڑا عجیب معاملہ ہے یہ۔ لیکن اللہ نے ان بدبختوں کے نصیب میں یہ لکھ دیا تھا کہ انہیں غلامی اہل بیت نہیں ملے گی۔ پھر نہیں ملی، کیونکہ دنیا کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ یہ کسی بھی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر کیا کیا، آپ لوگ غور سے سنیے میری بات کو کہ کیا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یزید کے لشکر کو کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر یہ کہا کہ حمد و ثنا کے بعد، یعنی اللہ کے حمد کے بعد اور نعت کے بعد، یعنی درود کے بعد، یہ کہا کہ لوگوں کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں اس گھرانے سے ہوں جہاں دین نازل ہوا، قرآن اترا۔ کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف دیکھا ہے؟ کیا کہیں تم نے یہ دیکھا کہ حسین ابن علی نے شریعت یعنی اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ اے لوگو، کیا تم لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے دنیا کی کوئی لالچ کی ہو؟ اس گفتگو کا اثر ہوا، اس گفتگو کا اثر ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح فرما رہے ہیں۔ اب انہیں ڈر ہوا کہ یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں جو اثر پیدا ہوا ہے، اور بے شک وہ سچ ہے، حق ہے، اثر تو ہوگا، لہٰذا کیا کیا جائے، شرارت کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ کبھی گھوڑوں کو ایڑ مارتے، یعنی گھوڑوں کو مارتے تاکہ گھوڑے بھی دکتے، چیختے، کبھی نیزے اٹھاتے، کبھی تلواریں لہراتے، کبھی آوازیں لگاتے تاکہ امام حسین کی بات کو نہ سنیں۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ میدان کربلا کا، یہ آزمائش کا میدان تھا، قیامت کا میدان تھا، جس میں زبردستی جنگ اس گھرانے کے اوپر تھوپ دی گئی، اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ گھرانہ اپنے آپ کو یزید کے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ پانی لینے کے لیے پانی نہیں تھا، آپ پانی لینے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے مشکیزہ ساتھ میں، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔
لیکن ان بدبختوں کا رویہ دیکھیں، ان اشقیاء کا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگا دی تھی کہ انہیں نہ چہرے رسول نظر آ رہا تھا وہاں پر، نہ قرآن نظر آ رہا تھا، نہ کلمہ نظر آ رہا تھا، نہ اذان نظر آ رہی تھی، نہ حسین نظر آ رہے تھے، نہ وہاں پر عورتیں اور بچے خانوادہ رسالت کے نظر آ رہے تھے۔ جس طرح سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تک پہنچے، مشکیزہ بھرا، ایک بازو شہید کر دیا، دوسرا بازو شہید کر دیا، جس قیامت کے ساتھ وہ پانی لے کر اور اس کے بعد وہ اب نکلے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے نیزے پھینکے ہیں اور اس میں جا کر اس مشکیزے میں نیزے لگے ہیں اور وہ پانی اللہ اکبر بہہ گیا۔ دشمنی کا عالم دیکھیں، قیامت کے لمحات ہے۔ اسی طریقے سے 10 محرم، 9 محرم، 10 محرم، 7 محرم سے قیامت شروع ہوتی ہے، اور 10 محرم میں ایک ایک کر کے حضور کے ہم شکل حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام گھرانے کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں۔ آخر میں بالکل اس گھرانے کے سربراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں، جا کر خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ ان کے دماغوں پر تو ایک بات سوار ہے کہ صرف دنیا چاہیے، انہیں حسین سے کیا لینا دینا؟ حسین تو جنت دے رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں جنت تو نہیں چاہیے، انہیں تو دنیا چاہیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے قیامت خیز لمحات ہیں یہ، جس میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے چھوٹے بچے تھے۔ وہ کیسے شہید ہوتے ہیں کہ کسی بدبخت نے، بد نصیب خبیث شخص نے تیر کھینچا، اور کھینچ کر جو مارا ہے تو اس بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ سوچیں کہ یہ قیامت کے لمحات جس میں انسان بیان نہیں کر سکتا اس واقعے کو۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ انسانوں سے محبت کرو، وہ لمحات جو کربلا کے لمحات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے ہی نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں بنا کربلا کا بیان کرنے کے لیے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کربلا کو۔ حضرت امام علیہ السلام تنہا ہے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے گھر کا سارا خانوادہ سب کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تو گواہ رہنا کہ حسین نے تیری بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا ہے۔ بچوں، یہ جو واقعہ جو ہم سن رہے ہیں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ تکلیف کے لمحات ہیں، یہ دکھ کے لمحات ہیں۔ یزید ایک علامت ہے گمراہی کی، برائی کی، خرابی کی، جھوٹ کی، نفرت کی، فسق و فجور کی، اور یزید نے جو کچھ بھی کیا وہ یزید وہ ہے کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی ہے، خانوادہ اہل بیت اطہار سے دشمنی کی ہے۔ حضرت امام یہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مجھ سے دشمنی ہے، تمہیں کوئی مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو بتاؤ۔ تو تکلیف کوئی تھی نہیں، تکلیف تو یہ تھی کہ یزید کو غلط کام کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں اجازت دے رہے، اصل معاملہ یہ تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ بھی دے چکے، بات بھی کہہ چکے، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یہ عمر بن سعد، ابن زیاد، شمر اور دیگر لوگ یہ یزید کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، لہذا چیخ کے کہنے لگے دیکھو گواہ رہنا ہم نے پہلا تیر حسین کے اوپر پھینکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے گواہ رہنا کہ تمہارے ایمانوں کے اوپر اللہ نے قفل لگا دیا ہے، تمہارے دل تاریک ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جس طریقے سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں،
کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، بظاہر کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، تنہا ہے، لیکن اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے۔ اللہ آسمانوں سے مشاہدہ فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ اور کیسے زندہ ہے؟ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ ان کے ناموں کو زندہ کیسے رکھتا ہے؟ حسین کی صورت میں، شہدائے کربلا کی صورت میں اللہ نے زندہ رکھا۔ اور جب یہ آگے بڑھتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلواروں سے، نیزوں سے، جتنے ہتھیار ہیں سب سے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت، وہ لمحہ کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا آخری سجدہ پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ سجدہ ہے کہ جس کے سجدے پر بھی سجدے کو ناز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ سجدہ حسین میں نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی بدبختی یہی ختم نہیں ہوتی، آپ کے جسم مبارک سے سر کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا قیامت کے لمحات ہے یہ! سوچیں کہ ایک ایسی ذات کہ کائنات کی ساری نعمتیں اس گھر سے آ رہی ہوں، اور ان کے سر مبارک کو الگ کر کے نیزے پر چڑھا کر فتح کے تم نقارے بجا رہے ہو، ہار کے، تباہی کے، بربادی کے، جہنم کے بجا رہے ہو تم نقارے اپنے۔ اللہ نے تمہارے چہروں پر ہمیشہ کے لیے لعنت لکھ دی ہے کہ تم نے رسول کے دل کو دکھایا ہے۔ اور نیزے پر بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں تم قیدیوں کی طرح لے کر جا رہے ہو اس گھرانے کو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا، میرے ماں باپ ہم سب ان پہ قربان، اس پورے گھرانے پر کیا تاریخی تقریر کرتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں کہ یزید اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، اصل میں تو ہار گیا ہے، دین اسلام جیت گیا ہے، حسین و حسینیت جیت گئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم وہ سبق سیکھیں جس میں سچ ہو، محبت ہو، روحانیت ہو، اور کسی کو تکلیف نہ دیں، دعائیں دیں، کیونکہ یہی ہم نے ان کی سیرت سے اور کردار سے سیکھا ہے۔ جی بیٹا، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا، کیا سوال آپ کے ذہن میں ہے؟ جی، میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں آج کے موضوع سے، کربلا کے موضوع سے کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا کا موضوع بیٹا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم حق اور سچ کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے غلط کام کا حصہ نہ بنے، شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا جاتی ہے جائے، لیکن شریعت ہم سے کبھی الگ نہ ہو، اور محبت رسول اور محبت اہل بیت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ سب سے بڑا کربلا کا درس ہے۔ بیٹا، آپ بھی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہانی، آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں، بتائیے۔ دین اسلام کو کربلا کے واقعے سے کیسے طاقت ملی؟ بیٹا، دین اسلام بچا ہی کربلا میں ہے۔ دین اسلام جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارا معاشرہ، کلمہ، اذان، نماز، سب کچھ کربلا کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ یزید پر چلتے تو وہ سارا کا سارا تباہ کر کے دین اسلام کو ختم کر دیتا۔ لیکن قربان جائیے اہل بیت اطہار کے قدموں پر کہ اگر وہ اپنی زندگیوں کو نہ دیتے تو آج ہم کلمہ اور نماز اور مسجد کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ یزید تو وہ تھا کہ جس نے مدینے کے اندر یعنی مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دیے، جس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کرا دیا، جس نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے دین کو بچایا، انسانیت کو بچایا، امن دیا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھلایا۔ اسی لیے ہم نے یہ جو اپنے پروگرام کیے ہیں کیو ٹی وی، ARY ٹی وی کی طرف سے، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتلائیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں محبت سکھلائی ہے،
اس لیے ہم ان سے محبت کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کلمہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھلایا، جنہوں نے ہمیں انما المؤمنون اخوہ یعنی مومن ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، رشتے ہیں ہمارے، یہ سکھلا دیا۔ تو جب ہمیں ایک رشتے میں باندھ دیا اور اپنی زندگیاں ہمارے لیے دے دی، تو آج کربلا کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں نفرتوں سے دور ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ دین اسلام مضبوط ہو اور ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو گفتگو اور جو باتیں ہماری ہوئی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم، اور ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام